سعودی دوستی اب مزید مضبوط سے مضبوط تر ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے حال ہی میں سعودی سرزمین پر پاکستانی فضائیہ کے طیاروں کی آمد اور دفاعی معاہدے کے باقاعدہ فعال یعنی ایکٹیویٹ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک انتہائی اہم خبر سامنے آئی ہے کہ اسٹریٹیجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ یعنی SMDA کے تحت پاکستان کے 18 لڑاکا طیارے اور ہزاروں جوان حرمین شریفین کے تحفظ اور اس معاہدے کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ پاکستان کا مصالحتی کردار۔ آج 13 اپریل 2026 پیر کا دن ہے۔ ایک جانب پاکستان پس پردہ ایسی کوششوں میں مصروف ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری عارضی جنگ بندی کو مستقل بنیادوں پر تبدیل کروایا جا سکے۔ اس سے قبل عمان نے بھی مسقط اور جنیوا میں مذاکرات کی میزبانی کی تھی۔ اب یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگر حالات سازگار رہے تو پاکستان ان مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی یورپ میں موجود اپنے کسی سفارت خانے میں کر سکتا ہے، جو کہ ایک گیم چینجر پیش رفت ہوگی۔ معاشی اور دفاعی تعاون کی نئی جہتیں۔ سعودی عرب پاکستان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول رہا ہے۔ اہم ترین معلومات درج ذیل ہیں۔ فورن ریزرو میں اضافہ۔ سعودی عرب اور قطر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 5 ارب ڈالر رکھوانے جا رہے ہیں۔ آئل ریفائنری منصوبہ۔ گوادر میں 10 ارب ڈالر کی لاگت سے اسٹیٹ آف دی آرٹ آئل ریفائنری لگائی جائے گی، جس میں 60% سرمایہ کاری سعودی آرامکو اور 40% پاکستانی کمپنیاں PSO، OGDCL، PPL اور GHPL کریں گی۔ پیداواری صلاحیت۔ اس ریفائنری کی یومیہ صلاحیت 4 لاکھ بیرل ہوگی اور پاکستان مشینری کی امداد پر 20 سال کے لیے ٹیکس چھوٹ دے گا۔ سعودی تجزیہ کار کا بڑا دعویٰ۔ سعودی تجزیہ کار سلمان الانصاری نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر 13,000 پاکستانی فوجی اور 18 لڑاکا طیارے تعینات کیے گئے ہیں۔ اس نئی تعیناتی کے بعد سعودی عرب میں موجود پاکستانی فوجیوں کی مجموعی تعداد 23,000 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں ایسے حساس اعلانات عموماً حکومت کی منظوری کے بغیر سامنے نہیں آتے، اس لیے اسے انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے۔ علاقائی صورتحال اور سیکیورٹی۔ پاکستان کے فائٹر جیٹس اور AWAS یعنی ارلی وارننگ سسٹم کی موجودگی سے کسی بھی ممکنہ فالس فلیگ آپریشن یا اچانک حملے کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ یہ دفاعی تعاون کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں بلکہ سعودی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ اسرائیلی تجزیہ کار اس معاہدے کو اسرائیل کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ترکیہ، سعودی عرب، مصر اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان رابطے ایک نئے مسلم دفاعی اتحاد کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ یہ پیش رفت اس بات کا اشارہ ہے کہ اب مشرق وسطیٰ کے ممالک امریکہ کے علاوہ دیگر متبادل تلاش کر رہے ہیں اور پاکستان اس خلا کو پر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔